جمشید صاحب وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب 2 روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ اب سعودی عرب کا دورہ اہم کیوں ہو گیا ہے وہ ایک الگ بات ہے، وہ یہ ہے کہ چند دن قبل آپ کو پتہ ہے کہ بشرا بی بی نے سعودی عرب پر بہت بڑے الزامات لگائے۔ اس کے باوجود سعودی عرب نے وزیر اعظم پاکستان کو جتنی اہمیت دی اور جتنا پروٹوکول دیا، یہ مطلب بڑی ایک خوش آئند بات ہے۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ اس کی دورے کی اہمیت کیا تھی۔ آغاز ہمارے پروگرام کا ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی لوگ یہ سمجھیں گے سوشل میڈیا پہ جیسے ایک ویو ہے کہ شاید ہم کوئی ایسی بات کریں جس میں سرکاری یا پی ٹی وی کی ہم خبر پڑھ رہے ہیں چیزیں ایسے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل سینیریو میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہ پولیٹیکل سینیریو کیا تھا کہ اس دورے سے پہلے جو کچھ ہوا اور پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے پہلے جو کچھ ہوا، اور اس میں جو سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ نے، بشرا صاحبہ نے جو بیان دیا اور اس کا جو میں اس کو تھوڑا اور ایڈ کرتا ہوں۔ پاکستان کی تاریخ میں سعودی عرب پر اس طرح کے سنگین الزامات پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت، کسی بھی مطلب ہے حکومت آج تک نہیں لگے، پہلی بار لگے۔ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو لگے نا، اور یہ الزام جس نوعیت کے لگائے گئے سعودی حکومت پر، سعودی اس وقت سے ریاست پر، اور پاکستان کی طرف سے کوئی ایک اہم سیاسی رہنما سابق خاتون اول لگا رہی ہو، جس کو وہاں بڑی سیاسی جماعت لگا رہی ہو، وہاں کافی پولیٹیکل، جس کو وہاں کافی پولیٹیکل لیڈر کو وہاں حمایت ملتی رہی اور پروٹوکول ملتا رہا بطور وزیر اعظم بھی، اور ان کی اہلیہ کو بھی، اور ایک طرف ابھی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ بڑے دوست ہیں، ہاں دوست ہیں، لیکن جو بادی اس کا نقصان سوچا سمجھا تھا، نقصان پہنچانا تھا، انہوں نے یہ کیا تھا۔ لیکن وزیر اعظم پاکستان کو سعودی حکومت نے، ولی عہد نے بلایا، محمد بن سلمان نے، اور انہوں نے بلا کر اس ون واٹر سمٹ ہے جو انٹرنیشنل ایونٹ تھا، اس میں خطاب کا بھی موقع ملا انہیں، اور ظاہر ہے جو ملاقات ہوئی اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں انہوں نے ایک تو یہی کہا کہ ایک تو پاکستان کہ ان کا پچھلے 7 ماہ میں بلکہ 5 ماہ میں ایک وزیر اعظم کا 7واں دورہ ہے کسی بھی وزیر اعظم کا سعودی عرب کا، تو یہ ایک اہمیت آج کے سارے اخبارات کی ہیڈ لائنز ہے، تو واقعی یہ بات ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے جو کہا کہ میں اب دورہ پاکستان کا منتظر ہوں، میں آنا چاہتا ہوں، آ رہا ہوں، جب آپ پلان فائنل کریں گے، چیزیں کریں گے، تو اس طرح ان کا آنا، اور پھر وہاں وزیر اعظم کو یہ یقین دلانا، وزیر اعظم پاکستان کو یقین دلانا کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ہر حال میں کھڑا ہے، پاکستان کی معاشی ترقی میں، اور جو کمٹمنٹ ہیں اب تک کے ایم او یو سائن، ان کی جو اس پر جو عمل درآمد کی رفتار ہے اس سے بھی مطمئن ہے چیزیں۔ تو یہ سب میسج کیا ہے؟ میسج یہ ہے کہ ہاں میسج یہ ہے جو الزامات لگائے گئے تھے، جو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مطلب ایک واحد ملک سعودی عرب رہ گیا تھا جس سے ہمارے سفارتی تعلقات بہتر تھے، تو وہ انہوں نے حکومت کے بعد اس کو بھی ڈیمیج کرنے کا پورا مطلب ہے زور لگایا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو ایم بی ایس ہے، پرنس ہے، وہ بڑا ذہین آدمی ہے، اس کی جو ہے نا اس کی ذہانت کی جو ہے نا گواہی وہ خود بشرا بی بی نے اپنے اس الزامات میں بھی دی۔ وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ایم بی ایس نے فون کر کے باجوہ کو کہا، جناب باجوہ کو، کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آئے ہو۔ تو میں اس پر یہ کہوں گا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان سب سے زیادہ ذہین تو پھر ایم بی ایس نکلا، مطلب وہ دوسری ملاقات میں سمجھ گیا کہ جس کو یہ 11 سال اٹھائے پھرتے رہی ہماری اسٹیبلشمنٹ، اس نے دوسری ملاقات میں پہچان لیا۔ میں اس سے نہیں بات کرتا کیونکہ میں نے یہ سمجھ گیا یا نہیں کیا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دیکھیں وہ بڑا ذہین آدمی ہے اور بڑا عقل مند ہے، اور بڑے جس طرح یار اول تو یہ کہا ہی نہیں ہے افتخار صاحب، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں کہتا ہوں چلیں یہ کہانی ہے، ایک چیزیں ہیں، بشرا صاحبہ نے ایک سے کہہ دیا، اب اس کو آپ اس کو کوٹ کر کے چیزیں کریں کہ شاید ایسا ہوگا، چلے بشرا نہیں کہا ہوگا، یہ تو کوئی بات لیکن ایک بات درست بھی ہے کہ جس کو اسٹیبلشمنٹ 11 سال اٹھائی پھرتی رہی ہے وہ تھا وہی جو ایم بی ایس نے کہا یا جو بشرا نے کہا۔ یہ تو آپ ان کی سیاسی مخالفت والی بات کر رہے ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ جو صرف بشرا صاحبہ نے کہا آپ اس کو کوٹ کر رہے ہیں، بنتا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر سنجیدہ بات ہے، کیونکہ اس کی تردید خود جنرل باجوہ کر چکے ہیں، سابق چیف، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ ایسی کوئی بات تھی ہی نہیں اور چیزیں بھی نہیں تھی، اور غیر معمولی طور پہ انہوں نے ایک میڈیا چینل سے بھی بات کی اور اس کو وضاحت کی، چیزیں نہیں۔ جس طرح ایم بی ایس نے جب پرائم منسٹر عمران خان امریکہ گئے اور انہوں نے ان کو جہاز دیا اور واپسی پر انہوں نے جہاز لے لیا، یہ اس کا پھر غصہ تھا، کیا تھا میرا؟ میں اس پر بھی وہ نہیں ہے کہ قیاس آرائیاں جو چل رہی ہیں کہ یہ ایسا ہوا، بہت سی چیزیں ہوں گی۔ تو اگر بشرا بی بی کی بات کو سچ سمجھ بھی لیا جائے، چلیں ایک لمحے کے لیے، یار ایک لمحے کے لیے میں کہتا ہوں
جو اگر وہ اس نے کہا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ جس کو 11 سال اٹھائی پھرتی رہی وہ تھا وہی. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ وہ کہ ان کی بات کو سچ سمجھ بھی لیا جائے؟ بھائی یہ بات ہے ہی نہیں, تھی ہی نہیں, اور چیزیں نہیں ہوں گی. ایک چیز ہے انہوں نے ایک دی, اگر آپ اس ساری چیزوں کو وہ کریں گے تو ایک بات تو مانے نا جمشید صاحب کہ اس الزامات کے باوجود ایم بی ایس نے جس طرح ہمارے وزیر اعظم کا والیانہ استقبال کیا تو وہ ایک بڑا کلیئر میسج تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کوئی بھی خراب نہیں کر سکتا. یہ تو مان ہے نا. مطلب اس کے بعد اس طرح کا استقبال کرنا اور اس اہم ایونٹ پہ بلانا تو یہ تو مطلب ایک میسج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو اس سیاسی بیان سے جو نقصان پہنچ سکتا تھا وہ نہیں پہنچا. اگر کسی کا مقصد یہ تھا نقصان پہنچانا تو وہ مقصد پورا نہیں ہوا. اور کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میں ایک ان کے تعلقات میں ایک دراڑ ڈالی جا سکے گی یا ڈالی جا سکتی تھی تو وہ نہیں ہوا. وہ سارا کام الٹ ہو گیا ان کی خواہش کے مطابق جو مجھے لگتا ہے. تو چیزیں میرا خیال ہے آگے بڑھیں گی اور پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں ان میں شاید یہ انڈیویجولز کوئی بھی انڈیویجول ہو اس کا کوئی بھی ایکٹ یا بیان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا, اس کو متاثر نہیں کر سکتا. صاحب ایک بات میں تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں. دیکھیں تاریخ میں ہمیشہ سعودی عرب نے پاکستان کی بڑی مدد کی ہے, لیکن جتنی مدد اب ان 2-3 سالوں میں کی ہے جب آدھی سے زیادہ دنیا آپ کو چھوڑ گئی, ٹھیک ہے, سفارتی تعلقات خان صاحب نے تقریباً آلموسٹ ختم کر دیے دنیا سے. 1-2 ملک بچے تھے جن میں سعودی عرب جو ہے اس نے بڑا اہم رول پلے کیا اور پاکستان کو ریسکیو کیا. جس پاکستان مشکل میں پھنس چکا تھا تو اس سے ریسکیو کرنے والا سعودی عرب ہی تھا. اور اس میں ہماری جو ہے خاص طور پر ہمارے آرمی چیف کے جس طرح تعلقات ہیں یہ بھی ایک مثال ہے. اس دفعہ میں آرمی چیف کا نام اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے تعلقات جس طرح ہیں شاید پہلے ہمیشہ ہوتے ہیں لیکن ان کے تعلقات ان سے کچھ زیادہ ہمیں نظر ہیں کہ جس طرح تیزی سے ہمیں معاشی مدد کی ہے سعودی عرب میں, یہ ایک مطلب ہے بڑی قابل ذکر, اور یہ سلسلہ جاری ہے. قابل ذکر.